أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. درود پڑھ دیجیے. شب عاشور ہے. انسان کیا دعا مانگے اور کیا پروردگار سے حاجت طلب کرے. ایک ہی حاجت ہے پروردگار سے کہ پروردگار جہاں جہاں حسین کا غم منانے والے جمع ہوئے ہیں پروردگارہ ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ منتقم خون امام حسین امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. گفتگو کا سلسلہ نعمت امامت اور شکر نعمت کے ذیل میں جاری تھا، اور یقیناً شب وہ شب ہے کہ جی نہیں چاہتا کہ انسان سید الشہداء کے مصائب کے علاوہ کوئی بات بھی کرے، لیکن فقط اس خاطر کہ سید الشہداء کی بارگاہ میں ایک نذرانہ چلا جائے. چند معروضات آپ کے سامنے عرض کریں گے اور انشاءاللہ ربط مصائب. دیکھیے، پروردگار عالم نے انسان کو یہ جو نعمت عطا کی، نعمت امامت، اور پھر جس طریقے سے پروردگار باقی نعمتیں عطا کی اور اس کے شکر کا مطالبہ کیا، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اس نعمت کی شکر کا بھی مطالبہ کیا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید عطا کریں گے.
کیا مطلب؟ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید عطا کریں گے، یعنی اگر تم اس راہ کے اندر قدم بڑھاؤ گے تو تم 1 قدم بڑھاؤ گے لیکن پروردگار 10 قدم بڑھائے گا۔ اگر تم اس نعمت کا شکر ادا کرو گے، کون سی نعمت؟ آنکھ کا، کہ اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کے لیے کوشش کرو گے، اپنی ہمت صرف کرو گے، تو کیا ہوگا؟ پروردگار عالم تمہارا حامی اور ناصر ہوگا اور تمہارے لیے اسباب فراہم کرے گا، تمہاری توفیقات کے اندر اضافہ ہوگا اور تم پروردگار کی اطاعت میں، اس آنکھ کے ذریعے سے پروردگار کی اطاعت میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو نعمت امامت ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم نے اس نعمت امامت کا شکر ادا کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پروردگار عالم تمہیں زیادہ دے گا۔ کیا زیادہ دے گا پروردگار یہاں پر پروردگار عالم ائمہ اطہار کی اطاعت کی توفیق زیادہ دے گا۔ اگر تم نے شکر کیا اس نعمت کا، تمہارے دل کے اندر یہ امامت موجود ہے، تو تم حر کے طریقے سے، جس طریقے سے وہ رستہ روک رہا تھا، اس سے پہلے کچھ دیر پہلے تک اس خیمے کے اندر تھا کہ جس خیمے پر پروردگار عالم کی لعنت برس رہی تھی، لیکن اس امامت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس خیمے کے اندر آ گیا کہ جس خیمے کو علیہ السلام کہا گیا، جس خیمے کے لوگ، جس خیمے کے اندر موجود افراد علیہ السلام کی منزلت پر آ گئے۔ کیا کام کیا ہے امام نے؟ کیا وظیفہ ہے امام کا؟ کس انداز کے اندر ائمہ اطہار علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم اور آپ جب ہدایت کرتے ہیں، ہم اور آپ جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، ہم اور آپ جب کسی خیر کی طرف جاتے ہیں، تو ہم اپنے جذبات کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہم بہت ساری دوسری مشکلات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے بعد کسی خیر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم اپنی عقل کو دبا دیتے ہیں اور ہمارے جذبات ہماری عقل پر حاوی آ جاتے ہیں، ہمارے فعل حکیمانہ نہیں ہوتے۔ لیکن ائمہ اطہار اس ہستی کا نام ہے کہ امیر المؤمنین رسول جب تک زندہ ہیں تو اس طریقے سے رسول کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ امیر المؤمنین سے بہادر شخص کوئی نہیں۔ لیکن انسان کی بہادری یہاں پر نہیں ہے کہ اسے تلوار چلانا آتی ہو اور وہ تلوار چلا رہے۔ بہادری یہ ہے کہ تلوار چلانا آتی ہو، خیبر شکن ہو، 2 انگلیوں سے خیبر کا در اکھاڑ لے، لیکن اس کے باوجود بعد رسول اللہ جو مصیبتیں ڈھائی گئی، علی خاموش ہے۔ کیوں؟ پروردگار عالم کے دین کی خاطر رسول نے وصیت کی ہے کہ یا علی خاموش رہنا ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کام کیا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو، اگر انسان اپنی عقل سے سوچنے جائے، اگر انسان تھوڑا ایک طرف ہو کر، ایک سائیڈ ہو کر اینالیسس کرے اس پورے واقعے کو، اس پورے قضیے کو، اس پورے قصے کو، تو انسانی عقل پریشان اور حیران رہ جائے گی کہ یہ کیسا عجیب و غریب کام تھا کہ ایک انسان کہ جس سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں بیعت نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے امام حسن علیہ السلام صلح کر چکے ہیں، امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کر رہے۔ وہ حالات کیا تھے؟ اچھا، بیعت نہیں کر رہے، اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ اس کی طرف آتا ہوں میں، حالات کیا تھے۔ بیعت نہیں کر رہے، اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پورے خانوادے کو لے رہے ہیں اور کسی بیابان کے اندر جا رہے ہیں۔ یعنی انسان ذرا تصور تو کرے کہ یہ قضیہ تھا کیا، یہ حالات تھے کیا، سید الشہداء کہاں جا رہے ہیں، اور ہر ساتھ چلنے والے کو معلوم ہے کہ حسین ابن علی کہاں جا رہے ہیں۔ خود حسین ابن علی جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو جناب ام سلمہ کو بتلا کر جا رہے ہیں، رسول کئی دفعہ بتلا چکے ہیں کہ حسین تم نے کیا کام کرنا ہے۔ دیکھیے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کام کیا کیا، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں میں۔ ایک درخت ہوتا ہے، اگر کسی نے بادام کا درخت دیکھا ہو، بادام کا درخت، یہ جو بادام ہوتی ہے، بعض اوقات میٹھی بادام ہوتی ہے اور بعض اوقات کڑوی بادام ہوتی ہے۔ تو یہ جو بادام کڑوی ہوتی ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی درخت کے اندر جو ہے وہ بادام کڑوی نکل آتی ہے، نہیں، بلکہ بادام
پوری کڑوی ہوتی ہے، یعنی اس کا پورا درخت ہی کڑوا لگا ہوتا ہے. یعنی ایک درخت ایسا لگا ہوتا ہے بادام کا کہ جو کڑوا درخت ہوتا ہے. اچھا، آپ نے درخت لگایا بادام کا، اسے پانی دیا، اس کی جو ہے وہ جڑیں مضبوط ہوئی، اس کی شاخیں نکلی، ٹہنیاں آئی. اب اس کے اوپر جب بادام لگیں گے، جب تک بادام لگ چکے ہیں پتہ نہیں ہے کیا کہ یہ میٹھی ہیں کہ کڑوی. لیکن جب انسان اس بادام کو توڑتا ہے اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی یہ درخت جو ہے وہ کڑوے بادام کا ہے. اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ اس پورے درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ درخت کبھی میٹھی بادام دینے والا نہیں ہے. یہ بتلائیے کہ اگر درخت کو پتہ نہیں ہے نا انسان کو کیا کہ یہ میٹھی بادام دینے والا ہے یا کڑوی بادام دینے والا ہے، کیا کوئی بھی شخص یہ کام کر سکتا ہے کہ اس سے پہلے کہ بادام کڑوی ہو اس درخت کو کاٹ دے؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس درخت نے میٹھی بادامیں دینی ہیں یا کڑوی بادامیں دینی ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے اسے نہیں کاٹا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے اگر اسے کاٹا جائے گا تو یہ اس کی حکیمانہ فعل شمار نہیں ہوگا، یہ اس کا فعل عقل مندانہ شمار نہیں ہوگا. اگرچہ میں کہوں کہ کوئی ولی اللہ ہو، جانتا ہو کہ بادام کڑوی نکلنے والی ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہیں گے یہ تم نے کیا کیا، رہنے تو دیتے، ہم دیکھتے تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ بادام میٹھی نکلتی، لہذا پہلے نہیں توڑا جائے گا. لیکن جب بادام کڑوی نکلے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب بادام کڑوی نکلے گی تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ جو درخت نشو و نما پا رہا تھا نا، اسی وقت سے ہی اس کی جڑیں بھی کڑوی تھی، اس کی ٹہنیاں بھی کڑوی تھی. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کام کیا کیا ہے. دیکھیے، وہ جو جڑیں لگ رہی تھی نا رسول کے دور میں، وہ جو جڑیں لگ رہی تھی رسول کے دور میں، کڑوی جڑیں تھی. لیکن امت مسلمہ اس بات کو جانتی نہیں تھی، امت مسلمہ اس بات کو جانتی نہیں تھی. امیر المومنین اس وقت اس جڑوں کو اکھاڑ کر نہیں پھینک سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری طور پر یہ اسلام کی جڑیں محسوس ہوتی تھی. یہ معلوم نہیں تھا کسی کو کہ یہ کڑوے درخت کی جڑیں ہیں، یہ شجرہ طیبہ نہیں، یہ شجرہ ممنوعہ ہے. لہذا یہ درخت پروان چڑھتا رہا مصلحت کی خاطر، اس خاطر کہ لوگ یہ جان لے. اگر اس وقت اس درخت کو کاٹ دیا جاتا تو کوئی آ کر کہتا کہ نہیں دیکھتے تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام کا پیغام پہنچاتا، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ درخت ہوتا کہ جو اچھے پھل دیتا، جو میٹھے پھلوں کو دیتا. لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کام کیا کیا ہے؟ امیر المومنین نے زندگی گزاری، اسی درخت کو اپنے مقام پر رہنے دیا، اپنا کام کرتے گئے، لیکن درخت کی جڑیں وہیں پر موجود رہی. جس انداز کے اندر اس درخت کی جڑوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا پہنچایا گیا، لیکن ظاہری طور پر درخت کی جڑوں کو اکھاڑ کر نہیں پھینکا گیا. لیکن امام حسن علیہ السلام کا دور آیا، معاویہ کس انداز کے اندر لوگوں کو فریب دے رہا ہے، لیکن اس کا بھی جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. لہذا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ کڑوی بادامیں ظاہر ہو جائیں، وہ کڑواپن ظاہر ہو جائے، وہ دھوکہ اور فریب سامنے آ جائے لوگوں کو. لیکن جیسے ہی معاویہ تخت پر آیا ہے، معاویہ کے بعد یزید تخت پر آیا ہے، تو یہ کون سا دور تھا؟ یہ وہ دور تھا کہ جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اب یہ خلافت وہ خلافت ہے کہ جو قطعاً رسول کی خلافت کے منافی ہے، قطعاً سنت رسول کے منافی کام کیا جا رہا ہے. شراب نوشی کو عام کیا جا رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، بندر نچوائے جا رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا یزید کے دربار کے اندر ہو رہا تھا. سید الشہداء نے وقت کو دیکھیے، حالات اینالیسز اگر کیا جائے کربلا کے واقعے کا تو معلوم ہوگا کہ یہی سب سے بہترین وقت تھا کہ جس وقت کے اندر سید الشہداء نے اب جب دیکھا کہ باداموں کا کڑوا ہونا ظاہر ہو گیا ہے تو فقط اور فقط یہاں سے باداموں کو نہیں کاٹا ہے، اب سید الشہداء کی قربانی نے ان باداموں کے کڑوے باداموں کو بھی ہٹایا ہے، ان ٹہنیوں کو بھی ہٹایا ہے، ان شاخوں کو بھی ہٹایا ہے، اور ان جڑوں کو بھی اپنی زمینوں سے ہٹا دیا ہے، تا قیامت تک دین اسلام کا صحیح چہرہ اگر پتہ چلا تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر. یہ ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی. وگرنہ
اگر امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی جگہ پر ہوتے تو کیا ان کی اسٹریٹجی مختلف ہوتی؟ نہیں، سیم اسٹریٹجی ہوتی۔ اگر امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی جگہ پر ہوتے تو وہاں پر اسی انداز سے صلح کی جاتی، اس لیے کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ جان بچ جاتی ہے یا جان چلی جاتی ہے۔ یہ پروردگار عالم کے دین کی خاطر، پروردگار عالم کے دین کی خاطر اپنی جان کو بچا بھی لیتے ہیں، کبھی بستر پر سو بھی جاتے ہیں، کبھی رسول کے ساتھ جنگ میں چلے بھی جاتے ہیں۔ اگر رسول کہے کہ میرے نمائندے بن کر اسی شہر میں رک جاؤ تو وہیں شہر میں رک بھی جاتے ہیں۔ تو لہذا ان کی اپنی مرضی نہیں ہے، ان کی اگر کوئی مرضی ہے تو وہ پروردگار عالم کی مرضی ہے۔ یہ ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی۔ اور اگر ہم دیکھیے ایک بات جو ہے کہ نعمت کا شکر، ہر انسان نعمت کا شکر ایک انداز سے نہیں کیا کرتا۔ پروردگار نے ہم سب کو الحمدللہ آنکھ جیسی نعمت نوازی ہے، لیکن ہم میں سے یہاں پر موجود ہر شخص آنکھ کا ایک مختلف استعمال کرتا ہے۔ اگرچہ کہ پہلے تو انسان کو اس آنکھ کا استعمال کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، لیکن اب تو حضرت موبائل بھی انسان کے ہاتھ میں ہے کہ پوری دنیا انسان کے گھر کے اندر آ چکی ہے کہ انسان جس وقت جیسے چاہے اس آنکھ کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو پروردگار نے انسان کو جو بھی نعمت دی ہے اس نعمتوں کے استعمال میں، اس نعمتوں کے شکر میں اور اس نعمتوں کے کفران میں ہر شخص مساوی اور برابر نہیں ہے۔ جو لوگ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ تو ساتھ تھے، اور جو لوگ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے خلاف تھے، لشکر یزید کے اندر شامل تھے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا خون بہانے والوں میں شامل تھے، وہ تو شامل تھے، لیکن ہمیں تاریخ کے اندر ایک ایسے فرد بھی کچھ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے نہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو حسین کے خون سے رنگین کرنا گوارا کیا ہے۔ نہیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہے، ان لوگوں کی عاقبت کیا ہے۔ قطعاً وہ لوگ کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر رہے ہیں، ان کی عاقبت بخیر نہیں ہے، ان کی عاقبت جہنم ہے، لا شک ولا ریب۔ اور جو سید الشہداء کے ساتھ شہید ہو گئے، کون ہیں وہ؟ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما، فوز عظیم پر موجود ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر تم بھی ان کے ساتھ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو جب ان کا ذکر آئے تو کیا کہو؟ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کامیاب ہو جاتا۔ لیکن ہمیں ایک تیسرا گروہ بھی نظر آتا ہے۔ خود نعمان ابن بشیر جو کوفہ کا والی تھا، جب اسے کہا گیا کہ مسلم کو شہید کرنا ہے اور ظلم و ستم ڈھانا ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے جتنے سفیر کوفے کے اندر آئیں گے سب کو شہید کر دینا ہے، تو نعمان ابن بشیر نے یہ قدم نہیں اٹھایا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہاں پر وزراء نے لکھا یزید کو کیا کہ کسی ایسے جابر اور ظالم حکمران کو یہاں پر کوفے کا والی بنایا جائے کہ جو امیر المومنین سے بغض اور عداوت کے اندر اس مقام پر ہو کہ کسی کی جان کو نہ بخشے۔ اور پھر اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد آیا، نعمان ابن بشیر، اور ایک قول کے مطابق یہ وہی نعمان ابن بشیر ہے، اور یہ وہی بشیر اور نعمان ابن بشیر یہ وہی ہے کہ جب کاروان دوبارہ مدینہ پلٹ کر آیا تھا تو کہا تھا نا، اعلان کیا تھا کہ الا قد قتل ابن رسول اللہ فی کربلا، اور پھر کیا ہے، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ تو ہمارے پاس تاریخ کے اندر ایسے افراد ملتے ہیں کہ جنہوں نے نہ اس طرف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور نہ یہ کہ یزید کے لشکر میں شامل ہوئے۔ کیا ہونا ہے ان کا یہ پروردگار عالم جانتا ہے۔ اصول کافی کے اندر ایک پورا باب ہے، یہ ایک پورا مستقل موضوع ہے کہ ایمان کے مراتب کیا ہے۔ یہ جو مومنین ہیں، ظاہر ہے ہر کوئی ایک مرتبے پر نہیں ہوتا۔ مومن جو ہے جس نے بھی ولایت کا دم بھرا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ایک ہی مرتبے پر ہو، اور جو کسی ایمان کے مرتبے پر ہے وہ نچلے والے کو یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ فلاں شخص کافر ہو چکا ہے، اور جو نچلے درجے پر ہے وہ اس مومن کو کہ جو ایک اعلیٰ مرتبے پر اسے یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ ولی اللہ ہو چکا ہے۔
کافی کے اندر روایت ہے. کیا ہے روایت؟ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے، ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے امام کی ذات پر. من یعرف امرنا فہو مؤمن، جو شخص ہمارے امر کا اعتراف کرتا ہے وہ مومن ہے. ومن انکر امرنا فہو کافر، جو شخص ہمارے امر کا اقرار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ مومن ہے. ایک نتیجے تک لے کر آنا چاہ رہا ہوں. ومن ینکر، اور جو شخص انکار کرتا ہے، کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ امرنا، ہمارے امر کا، وہ کیا ہے؟ فہو کافر. لیکن امام نے یہاں پر ایک تیسری کیٹیگری بھی بتلائی ہے. کہا کہ من لم یعرفنا ولم ینکرنا، جو ہمارا اعتراف بھی نہیں کر رہا ہے، ہمارا انکار بھی نہیں کر رہا ہے. یہ میں اصول کافی کی روایت پڑھ رہا ہوں، اور اس باب کی فقط ایک روایت نہیں، ایک سے زیادہ اس باب کی روایات موجود ہیں. من لم یعرفنا ولم ینکرنا، جو نہ ہمارا اعتراف کر رہا ہے نہ ہمارا انکار کر رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ انکار کرنے کا مطلب ہے کہ بغض اور عداوت کا اعلان کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں کر رہا، اور ہمارا اعتراف بھی نہیں کر رہا. وہ کون ہے؟ فہو ضال، وہ گمراہ ہے. ایک دوسری روایت کے اندر امام نے فرمایا کہ وہ گمراہ ہے، پروردگار عالم جب تک اسے ہدایت نہیں دے دیتا اس وقت وہ مومن کی فہرست کے اندر شامل نہیں ہوگا. 3 کیٹیگریز بنائی ہے: مومن، کافر، ضال. یہ تیسرا شخص کون ہے؟ گمراہ ہے. ایسے شخص کی ہدایت بھی امام کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. ایسے اشخاص بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کی بدولت دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے ہیں. شواہد ہمارے پاس موجود ہیں اس بات کے. اور پھر ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ اس کے ساتھ سلوک کیا کرے گا پروردگار عالم؟ کہا کہ من شاء اللہ، پروردگار عالم جو چاہے گا اسے وہ کرے گا. یعنی ایک شخص وہ ہے کہ جس نے اعتراف کیا ہے ہمارے امر کا، ہماری ولایت کا دم بھرتا ہے، ہمارے ساتھیوں میں سے ہے، اس کے لیے جنت ہے. جو شخص ہمارے منکرین میں سے ہے، ہمارے ساتھ بغض رکھتا ہے، اس کے لیے جہنم ہے. لیکن تیسری کیٹیگری بھی ہے، کیا؟ کہ جو نہ بغض اور عداوت کا اعلان کر رہا ہے اور نہ ہمارے امر کا اعلان کر رہا ہے، نہ ہمارے امر و امامت کو مانتا ہے. وہ شخص کون ہے؟ گمراہ ہے، ضال ہے. پروردگار عالم جو چاہے گا اس کے ساتھ کرے گا. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مقام اعراف ہے روز قیامت اگر آپ نے سنا ہو، ایک مقام ہے مقام اعراف. مقام اعراف کیا ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان کا ایک مقام ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم اپنے کچھ بندوں کا امتحان لے گا. کچھ بندوں کا پروردگار عالم امتحان لے گا. کون؟ دیکھیے یہ وہ ہے. بعض علماء نے کہا کہ مقام اعراف وہ مقام ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم ان بندوں کا بھی امتحان لے گا. کون سے؟ جو گمراہ ہے. اگر انہوں نے وہاں پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا تو پروردگار عالم انہیں جنت میں بھیجے گا، اور اگر انکار کر دیا تو پروردگار عالم دوزخ میں بھیج دے گا. یہ ہے تیسرا گروہ کہ جس نے نہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ اقرار اور اعتراف کیا ہے اور نہ ہی انکار کیا ہے. یعنی اگر اس باب کی احادیث کو پڑھا جائے تو انسان دنگ اور حیران رہ جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کس طریقے سے، یعنی پروردگار عالم کی کون سی ہستی ہے کہ یہاں پر پروردگار عالم یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے. کیونکہ انہوں نے بغض اور عداوت کا اعلان نہیں کیا ہے، تو پروردگار عالم یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ میں انہیں جہنم میں بھیج دوں گا ڈائریکٹ. لیکن پروردگار عالم یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ میں امر ولایت کو قبول کیے بغیر کسی کو جنت میں بھیجوں گا. یہ واقعاً قابل غور نکتہ ہے اور قابل تفصیل اور قابل شرح ایک بات ہے کہ جو انشاءاللہ اگر کبھی موقع ہوا اور مومن کے درجات کے حوالے سے اگر کبھی گفتگو ہوئی تو ان تمام روایات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر. یہ ہے امر ولایت، یہ ہے امر امامت کہ جس نے اس کا جیسا شکر کیا اس امر امامت کا، اہل بیت اطہار پروردگار عالم کی بارگاہ سے اسے ویسا ہی نوازتے رہے. بس عزاداران مظلوم سید الشہداء، مصائب سے پہلے 2 گزارشات ہیں.
گزارشات کیا ہے، میری اپنی کیا گزارش ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے روز عاشور کے لیے جو ادب بتلایا ہے، ادب کہیں، حکم کہیں، جو کام کہیں، جو عبادت کہیں، کیا ہے؟ ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، ہمارے اور آپ کے 7ویں امام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے روز عاشور انسان نے کرنا کیا ہے، من ترک السعی فی حوائجہ یوم عاشورہ، جو شخص اپنی حاجتوں کو روز عاشور ترک کر دے، نہ مانگے اپنی حاجتوں کو، یعنی کیا مطلب، جو چیز چاہیے اسے نہ طلب کرے، یہ حدیث صحیح السند روایت ہے۔ من ترک السعی فی حوائجہ، اپنی حاجتوں کی کوشش کرنا چھوڑ دے روز عاشور، قضى اللہ لہ حوائج الدنیا والآخرہ، پروردگار عالم اس کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری کرے گا۔ کون شخص؟ جو شخص روز عاشور اپنی حاجتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر فرمایا من کان یوم عاشورہ یوم مصیبتہ و حزنہ و بکائہ جعل اللہ عز وجل یوم القیامت یوم فرحہ و سرورہ، جو شخص عاشور کے دن کو اپنے لیے غم اور حزن کا دن قرار دے گا، پروردگار عالم روز قیامت کو اس کے لیے خوشی اور سرور کا دن قرار دے گا۔ کیا چاہ رہا ہے پروردگار؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو حسین کے غم میں روز عاشور اپنے آپ کو مغموم کر لے، میں روز قیامت اسے خوش کروں گا، جس دن ہر ایک آنکھ پریشان ہوگی، ہر دل پریشان ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، شوہر زوجہ سے بھاگ رہا ہوگا، زوجہ شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں اس دن تم کو خوش اور سرور کروں۔ اور پھر فرمایا وَادَّخَرَ فِيهِ لِمَنزِلَةٍ شَيْئًا لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيمَا ادَّخَرَ، جو شخص روز عاشور اپنے گھر کے اندر کوئی چیز ذخیرہ کر لیتا ہے، کوئی چیز جمع کر لیتا ہے، کوئی چیز سنبھال کر رکھ لیتا ہے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، پروردگار عالم کا یہ نمائندہ کیا فرما رہا ہے، لم یبارک لہو فیما ادخر، وہ جو چیز ذخیرہ کرے گا، وہ جو چیز کمائے گا، وہ جو چیز لے کر آئے گا، پروردگار عالم اس کے اندر برکت نہیں دے گا۔ روز عاشور اگر کوئی شخص اپنی حاجتوں کو پورا کر رہا ہے، پروردگار عالم اس کے اندر برکت نہیں دے گا۔ اور پھر فرمایا کیا، ہوشیرہ، جو شخص یہ کام کرے گا، سخت ترین جملہ ہے، جو شخص یہ کام کرے گا، ہوشیرہ یوم القیامت مع یزید و عبید اللہ ابن زیاد و عمر ابن سعد، پروردگار عالم جو شخص یہ کام کرے گا کہ روز عاشور اپنے گھر کے اندر کوئی چیز ذخیرہ کرے گا، کوئی چیز جمع کرے گا، کوئی چیز لے کر آئے گا، کوئی چیز کما کر آئے گا، پروردگار عالم روز قیامت اس کو عبید اللہ ابن زیاد، یزید، عمر سعد، شمر کے ساتھ محشور کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ روز عاشور انسان غم اور اندوہ کے اندر گزارے، حسین ابن علی کے غم کے اندر اپنے آپ کو غمگین رکھے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات زیارت عاشورہ، اگرچہ کہ زیارت عاشورہ وہ زیارت ہے کہ جس کے بہت طویل واقعات ہے، یہ پورا ایک مستقل موضوع ہے زیارت عاشورہ، اور روزانہ پڑھنے والی زیارات کے اندر زیارت عاشورہ کو علماء نے لکھا، لیکن روز عاشور انسان کم از کم کوشش کرے کہ اس انداز کے اندر زیارت عاشورہ پڑھے کہ جس انداز کے اندر بتلائی گئی۔ یعنی کیا مطلب اس انداز کے اندر؟ یعنی 100 بار سلام اور 100 بار لعن کے ساتھ، 100 بار سلام اور 100 بار لعن کے ساتھ۔ امام صادق علیہ السلام نے بتلایا ہے کہ کیسے پڑھنی ہے زیارت عاشورہ۔ زیارت عاشورہ ویسے 5 منٹ کی دعا ہے، زیارت ہے، اگر انسان پڑھنے بیٹھے تو 5 منٹ لگیں گے، لیکن اگر 100 بار سلام، وہ جو جملہ ہے السلام علی الحسین، وہ پورا سلام والا جملہ، اور وہ لعن والا جو جملہ ہے اس کو بھی 100 بار پڑھے، اگر یہ انسان دونوں جملوں کو 100 بار پڑھے گا تو کچھ وقت زیادہ لگے گا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگیں گے، لیکن امام علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص روز عاشور اس زیارت کو پڑھے گا، پروردگار عالم روز عاشور، پروردگار عالم اسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے گا۔
لہٰذا کوشش کی جائے جس حد تک ممکن ہو کل کے دن انسان زیارت عاشورہ کو پڑھے 100 بار سلام اور 100 بار لعن کے ساتھ۔ بس یہ 2 گزارشات تھی۔ یہ گزارشات کیا تھی؟ 2 فرامین تھے، 2 اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے تھے کہ انسان روزہ عاشور کو کس طریقے سے بسر کرے۔ ملا عباس چاوش زیارت کا تذکرہ آ گیا نا، زیارت عاشورہ کا، ایک بات سنتے چلیے پھر سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے۔ کاش کہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں ہوتے کہ جو کربلا میں پہنچ پاتے۔ ملا عباس چاوش مازندران کا رہنے والا ایک شخص جو کئی دفعہ کربلا جایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے اس زمانے کے اندر کربلا جانا اتنا آسان تو نہ ہوا کرتا تھا۔ آغا مازندرانی اس قصے کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملا عباس چاوش بیان کرتا ہے کہ میں ایک سال سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں جا رہا تھا، اور چونکہ کچھ مالی مشکلات اور دوسری مشکلات کے اندر گرفتار تھا، لہٰذا میں نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ دوست آئے، برادر آئے، جو ساتھی جن کے ساتھ ہر سال جاتے تھے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ملا عباس چلو زیارت پر چلتے ہیں۔ ملا عباس نے کہا کہ نہیں، میں آج زیارت پر نہیں جا سکتا، اس بار انشاءاللہ اگلی بار چلوں گا۔ ان کے دوستوں نے اصرار کیا، کہا کہ نہیں مجھے کچھ مشکلات ہیں، کہا کہ ہم تمہاری مشکل کو حل کیے کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ ملا عباس کہتے ہیں کہ میں چلا ان کے ساتھ زیارت کے لیے۔ اب ظاہر ہے اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر ہوا کرتا تھا۔ ایک لمبا اور طویل سفر کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے، تھک ہار چکے تھے۔ لوگوں نے اور جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ کیا یہیں پر رک جائے؟ تو ملا عباس نے کہا کہ دیکھو آج شب جمعہ ہے، اگرچہ کہ مجھے اندازہ ہے تم لوگ تھک چکے ہو، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں تاکہ شب جمعہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، خدا ہم سب کو سید الشہداء امام حسین کی زیارت نصیب کرے۔ کہا کہ چلیں چلتے ہیں۔ کچھ دور پہنچے، کچھ قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ گنبد سید الشہداء دور سے نظر آ رہا ہے اور کچھ روشنی بھی نظر آ رہی ہے۔ ایک ملا عباس نے کہا کہ دیکھو وہ جو دور سے کچھ روشنی نظر آ رہی ہے اب عبداللہ کا حرم ہے، سرکار سید الشہداء کا حرم ہے، کچھ دیر چلیں گے انشاءاللہ سید الشہداء کے حرم کے قریب پہنچ جائیں گے۔ حرم سے قریب اس زمانے کے اندر مسافر خانے ہوا کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے سواریوں کو نچلی منزل پر باندھا اور خود اوپر والی منزل پر چلے گئے۔ ظاہر ہے اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے، تھک اور ہار چکے تھے، ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن ملا عباس نے کہا کہ ساتھیوں شب جمعہ ہے، اگر ہم نے آرام کیا تو شب جمعہ کی زیارت ہم امام حسین علیہ السلام کے حرم میں نہیں کر سکیں گے، کچھ دیر کی بات ہے، سید الشہداء کی زیارت کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد آ کر آرام کر لیں گے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حرم کی جانب چلے، تمام لوگ اپنے سامان کو وہیں مسافر خانے میں رکھا اور حرم کی طرف چل دیے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچے، زیارت کی۔ زیارت کرنے کے بعد ملا عباس مرثیہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملا عباس کے دوستوں نے کہا کہ ملا عباس دل چاہ رہا ہے کہ کچھ گریہ ہو جائے سید الشہداء کے حرم میں، شب جمعہ بھی ہے، اگر تم کوئی مرثیہ پڑھ دو۔ ملا عباس کہتے ہیں کہ میں نے مرثیے کی جو کتاب تھی اس کتاب کو کھولا، اور جیسے ہی کتاب کو کھولا تو علی اکبر کا مرثیہ آ گیا تھا۔ علی اکبر کا مرثیہ آ گیا تھا۔ میں نے اس مرثیے کو پڑھا، خوب گریہ ہوا، دوستوں نے، جتنے لوگ ساتھ تھے سب نے خوب گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد ہم لوگ اپنے مسافر خانے چلے گئے اور مسافر خانے جا کر آرام کر لیں۔ ملا عباس کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم آرام کرنے کے لیے لیٹے، ایک مرتبہ جیسے ہی میں عالم خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کسی نے دروازے پر دستک دی ہے، جیسے ہی جا کر دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک سیاہ فام غلام ہے
اور آ کر کہہ رہا ہے کہ ملا عباس آقا تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ، ملا عباس آقا تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہ آقا کون سے آقا؟ کہا کہ وہی آقا کہ جس کی زیارت کے لیے تم مازندران سے یہاں تک آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سید الشہداء کا نام سنا، ملا عباس عالم خواب میں بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ آقا کو آنے کی زحمت نہیں دوں گا، ارے میں خود سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاؤں گا، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، آقا نے حکم دیا ہے کہ وہ خود تم سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ ارے ذرا اندازہ کیجئے، تصور کیجئے، کوئی سید الشہداء کی زیارت کے لیے گیا ہو اور خواب میں اسے سید الشہداء زیارت کروانے کے لیے آ جائیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سید الشہداء آئے، ملا عباس نے باقی لوگوں کو بیدار کیا، ارے کھڑے ہو جاؤ، سید الشہداء ہم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی سید الشہداء آئے، ملا عباس اور باقی ساتھی اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے۔ حسین نے ایک جملہ کہا، نہیں تم لوگ بیٹھ جاؤ، ارے تم لوگ تھک ہار کر میری زیارت کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی ملا عباس ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، سید الشہداء بیٹھے ہیں، سید الشہداء نے کہا جانتے ہو ملا عباس میں تمہارے پاس کیوں تشریف لایا ہوں؟ کہا کہ نہیں آقا۔ کہا کہ مجھے تم سے 3 کام ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار سید الشہداء حسین اپنے زائر کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے تم سے 3 کام ہے۔ کہا کہ آقا کون سے کام ہیں؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میری زیارت کرنے کے لیے آتا ہے نا، میں اس کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سید الشہداء کی زیارت ہے نا، میں اس قصے کو مکمل کرتا ہوں، لیکن اپنے آپ کو کربلا لے چلیے۔ اے آقا ابا عبداللہ، ہم کربلا میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارے دل کربلا میں موجود ہے۔ سید الشہداء، ارے ہمارا نام بھی آج کی رات ان ظاہروں میں قرار دیجیے گا جو کربلا میں بین الحرمین میں موجود ہیں۔ کبھی سید الشہداء کے حرم کو دیکھتے ہیں، کبھی ابی الفضل العباس کے حرم کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ سب مل کر پڑھیے، اپنے آپ کو کربلا میں لے جائیے۔ سید الشہداء، ہم آپ کے حرم کے سامنے موجود ہے گویا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ سید الشہداء ملا عباس جاوش کے پاس آئے، کہا کہ تجھ سے 3 باتیں کہنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو میری زیارت کے لیے آتا ہے نا، میں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ کہا کہ آقا دوسری بات کیا ہے؟ کہا دوسرا حکم کیا ہے؟ سید الشہداء نے کہا کہ ملا عباس، جب مازندران پلٹ کر جانا نا، تو ایک شخص ہے جو مازندران کے اندر رہتا ہے، شب جمعہ میری مجلس برپا کرتا ہے، لیکن جانتے ہو وہ بیٹھتا کہاں ہے؟ ارے جہاں عزاداروں کی جوتیاں ہوتی ہیں نا، انہیں سیدھا کیا کرتا ہے۔ ملا عباس جب مازندران پلٹ کر جانا نا، اس شخص کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔
کہا کہ مولا تیسرا حکم کیا ہے؟ ملا عباس نے جب جیسے ہی سوال کیا، ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا اے ملا عباس، تیسرا حکم یہ ہے جب کبھی شب جمعہ میرے حرم میں آنا نا، علی اکبر کا مرثیہ نہ پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ ارے مولا کوئی خطا ہو گئی، میں نے کوئی غلط مرثیہ پڑھ دیا؟ کہا کہ نہیں ملا عباس، کیا تو جانتا نہیں ہے؟ ارے شب جمعہ میری ماں فاطمہ زہرا حرم میں آتی ہے جب تو علی اکبر کا مرثیہ پڑھتا ہے۔ ارے میری ماں آج علی اکبر کا گریہ کرنے آئے ہیں۔ پہلی محرم سے 8 محرم تک آپ نے ہر شہید کا پرسہ اس کی ماں کو پیش کیا ہے نا، لیکن آج علی اکبر کی ایک ماں نہیں ہے، آج ام لیلہ کو بھی پرسہ دینا ہے، آج زینب کبریٰ کو بھی پرسہ دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون ہے علی اکبر؟ مدینہ کے اندر ایک نصرانی رہتا تھا۔ شب عاشور ہے نا، شاید ممکن ہے کہ 5-10 منٹ حسین پر زیادہ گریہ کر لیں، روز قیامت یہی شفاعت کروائیں گے انشاءاللہ۔ مدینہ کے اندر ایک نصرانی رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے اپنے عالم خواب کے اندر کہ میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہوں اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اور رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرو اور رسول اللہ کے سامنے اسلام لے کر آؤ۔ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا۔ جیسے ہی مسجد نبوی کے اندر آیا مدینہ میں، مسلمانوں نے دیکھا کہ نصرانی آ رہا ہے۔ کہا کہ باہر نکل جاؤ، تم نصرانی ہو، اس شہر کے اندر اس مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی لوگوں نے یہ کہا، کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نبی محمد کے ہاتھوں پر بیعت کروں اور ان کے سامنے کلمہ پڑھوں۔ اچھا، نبی تو اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے اسے حسین ابن علی کے گھر کا پتہ دیا۔ وہ نصرانی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے گھر پر آتا ہے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے گھر پر آتا ہے، سید الشہداء نے اسے بٹھلانے کے بعد اس نے اپنی داستان بیان کی، روداد بیان کی، کہنے لگا کہ میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے اپنے فرزند کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور جیسے ہی اس نصرانی نے حضرت حسین کے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بیٹے اور فرزند کے چہرے پر نگاہ کی ہے۔ کون سا فرزند؟ علی اکبر، شبیہ پیمبر کی طرف نگاہ کی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی نگاہ کو کیا، غش کھا کر گر گیا اور اس منظر کو اپنی آنکھ سے دیکھ نہ سکا۔ جیسے ہی اسے غش سے افاقہ ہوا، سید الشہداء امام حسین نے پوچھا کہ یہ بتلا کہ کیا ہوا، تو غش کھا کر گر کیوں گیا؟ کہنے لگا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ بتلائیے کہ یہ آپ کا فرزند شبیہ رسول ہے، یہ تو رسول کی شبیہ ہے، یہ تو ہو بہو رسول ہے، جیسا میں نے رسول کو خواب میں دیکھا تھا یہ تو ویسی ہی شخصیت ہے۔ سید الشہداء نے کہا کہ ہاں یہ شبیہ رسول ہے۔ اس کے بعد سید الشہداء نے اس سے ایک سوال کیا، کہا کہ یہ بتلا کہ اگر تیرے پاس اس جیسا کوئی جوان بیٹا ہو اور اس کی آنکھ کے اندر کوئی تکلیف آ جائے، اس کے ہاتھ پر کوئی خراش آ جائے، اس کے جسم پر کوئی زخم آ جائے، تیری کیا حالت ہوگی؟ کہنے لگا کہ میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ ارے جو چاند کا ٹکڑا ہو ایک نصرانی کی نگاہوں کے اندر،
ارے گش کھا کر گر جائے اور اپنی آنکھوں سے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے، شبیہ رسول ہو۔ ارے جب رسول کی زیارت کرنی تھی، حسین کو زیارت کرنی ہوتی، زینب کو زیارت کرنی ہوتی، علی اکبر کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے۔ نہیں معلوم روز عاشور جب علی اکبر اجازت مانگنے آئے ہوں گے، حسین نے علی اکبر کو کیسے اجازت دی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ کون ہے علی اکبر؟ کون ہے علی اکبر؟ روز عاشور آیا، اصحاب شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے۔ ایک موقع وہ آیا کہ علی اکبر اپنے بابا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بابا اجازت دیجئے۔ اب جیسے ہی علی اکبر سید الشہداء کے پاس آئے، ارے بابا نے بیٹے سے کیا کہا؟ ایک باپ نے بیٹے سے کیا کہا کہ بیٹا جاؤ اپنی ماں سے تو رخصت ہو کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کوئی ام لیلہ کے دل سے پوچھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے بھی اکثر صاحب اولاد ہے نا، یہ بتلائیے کہ اگر کوئی بچہ جوان ہو جائے اور جوانی کے سن میں ہو، باپ کی کیا حسرت ہوتی ہے؟ ارے اس ماں کی کیا حسرت ہوتی ہے؟ ارے ماں کی کیا حسرت ہوتی ہے؟ اس بیٹے کو صحرا پہنایا جائے، لیکن سلام ہو کربلا والی ماں پر۔ ایک مرتبہ میرا باپ نے اجازت دی، زینب کبریٰ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ زینب نے نہ جانے کس دل سے اجازت دی۔ مقاتل نے لکھا، ارے علی اکبر ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس آئے۔ سید سجاد بیمار ہیں۔ سید سجاد بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ روز عاشور کوئی آیا، میری پائنتی بیٹھ گیا اور میرے پیروں پر ہاتھ لگانے لگا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ سید سجاد آپ کا بھائی علی اکبر، اصحاب شہید ہو چکے، انصار شہید ہو چکے، ارے بابا پر کٹھن وقت ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر آئے، حسین نے علی اکبر کو نانا کا امامہ پہنایا، نانا کا امامہ پہنایا، نانا کی عبا پہنائی، نانا کی زرہ پہنائی، اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھنے لگے، کہا اللہم اشہد ہؤلاء القوم فقد برز الیہم خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ ولما اشتقنا الی رسول اللہ نظرنا الی علی اکبر۔ پروردگارہ تو گواہ رہنا، اب اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں، اخلاق میں، صورت میں، سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ جب ہم نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے، پروردگارہ اس کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے۔ علی اکبر میدان میں چلے، 120 کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ دوبارہ بابا کی طرف پلٹ کر آئے، آ کر کہا بابا فہل لی شربۃ من الماء، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، کیا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ مقاتل کے الفاظ ہیں، حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی، نہ جانے بیٹے نے کیا دیکھا۔ بابا آپ تو مجھ سے بھی پیاسے ہیں۔ حسین نے ایک مرتبہ اپنی انگوٹھی، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، جناب زہرا ان رومالوں کو ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے، روز قیامت حسین کی شفاعت نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے حسین کو اپنی انگوٹھی دی، انگوٹھی کو لیا۔ علی اکبر دوبارہ میدان کی طرف چلے اور میدان کی طرف دوبارہ چلے، پھر گھمسان کی جنگ ہوئی۔ شیخ عباس قمی ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب صفین میں امیر المؤمنین نے
محمد حنفیہ کو بھیجا تھا نا جنگ کے لیے، اور جب جنگ سے دوبارہ واپس آئے تھے تو جو زرہ ہوتی ہے نا، وہ لباس جو پہنا جاتا ہے تلواروں سے بچنے کے لیے، تیروں کمان سے بچنے کے لیے، جیسے ہی محمد حنفیہ آئے ہیں ایک مرتبہ امیر المومنین نے ایک عجیب و غریب کام کیا۔ ارے محمد حنفیہ کی زرہ پر پانی چھڑکنے لگے۔ ارے کسی نے سوال کیا یہ پانی کیوں چھڑک رہے ہیں؟ کہا دھوپ سے آیا ہے، لوہے کی زرہ ہے، جسم تپ رہا ہوگا، ارے پانی ڈال رہا ہوں کچھ ٹھنڈک کا احساس ہو جائے۔ میں کہوں گا امیر المومنین ذرا کربلا میں آئیے، علی اکبر بابا کے پاس آئے، پانی کا ایک گھونٹ نہیں، ارے زرہ پر کون سی چیز ڈالے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ علی اکبر پھر میدان کی طرف چلے، اب گھوڑے پر سنبھل نہ پائے، زمین پر آئے، آواز دی یا ابتا ادرکنی، بابا میری مدد کو آئیے۔ اب جو علی اکبر کی لاش پر حسین چلے، مقاتل کا جملہ ہے، سبع مرات، 7 مرتبہ حسین نے چیخ ماری، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، بوڑھا باپ جوان کی قبر پہ کیسے جائے؟ اکبر کی قبر پر پہنچے، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، مجھ سے اکبر کی لاش نہ اٹھے گی، آئے اکبر کی ماں لینا زینب کبریٰ ایک مرتبہ لاش کو لے کے خیمے کی طرف آئے۔ لاش جب خیمے میں پہنچی، حمید ابن مسلم کہتا ہے ارے ایک برقع پوش بی بی خیمے سے باہر آئی، حسین کے سامنے اس لاش پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ میں نہیں جانتا تھا یہ کون سی مخدرہ ہے، میں نے سوال کیا ہے حسین یہ کون سی مخدرہ ہے؟ کہا کہ یہ زینب کبریٰ ہے، بڑے پیار سے اکبر کی لاش سے جدا کیا۔ میں کہوں گا اے زینب کبریٰ، اے سید الشہداء، آج تو اکبر کی لاش سے بڑے آرام سے جدا کیا نا، 11 محرم یہی زینب کبریٰ آپ کے لاشے پر کوئی تازیہ نہ مارے گا، کوئی کوڑا مارے گا۔ بس آخری روایت آپ نے گریہ کیا، جناب سیدہ اس کا اجر دیں گی۔ آخری روایت جب حسین کا سر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، کوفہ میں حسین کا سر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، ایک مرتبہ تشت میں حسین کے سر کو لایا گیا، اس تشت پر سے جب کپڑا ہٹایا گیا، ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے، چھڑی ہاتھ میں ہے، حسین کے سر پر مارنا چاہتا ہے۔ ایک جملہ مقتل نے لکھا، لقد عسرا شیبہ ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، اتنے بوڑھے تو نہ تھے۔ زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا، اے ابن زیاد میرا بھائی بوڑھا نہ تھا، اکبر کی غم نے میرے بھائی کو بوڑھا کر دیا۔